6 سال کے محبوب کی ماں کو یہاں موت آئی، یہاں 27 سال یا 25 سال عمر ہے حضرت آمنہ کی، اور لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور اللہ کے نبی اپنی ماں کے ساتھ چپڑ کے ساتھ سہنے ہوئے بیٹھے ہوئے، چونکہ ماں کو بلاتے تھے اور جواب نہیں آتا تھا، وہ زیادہ دل کی تکلیف ہو تو زبان بند ہو جاتی، پاپا سے دیکھتی تھی لیکن بول نہیں سکتی، پھر دیکھتی تھی بول نہیں سکتی، پھر جیسے وہ بجھتی شمع آخر میں بھڑکتی ہے تو اپنی ساری طاقت کو جمع کیا اور فرمایا لگتا ہے کل جدید بار وکل حی میت، لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ اور کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں جاتا ہے، مر تو ہر کوئی جاتا ہے، لگتا ہے میرا وقت آ چکا ہے، پر یہ میرا بچہ ایک دن سارے عالم کو روشن کرے گا۔ آگے بند ہوگی اور آپ نبی سے ماں کے سینے پر اوپر رکھ کے اور کاش تم وہ جگہ دیکھو، تم روئے بغیر رہ نہیں سکتے، تمہیں گلاسگو میں کیسے زمین میں ہے وہ جگہ، پتھر پانی ہو جائے، پتہ نہیں کس نے قبر کھودی، کیونکہ صرف 3 افراد تھے، ایک نوکرانی تھی ام ایمن، ماں مر گئی، ایک بچہ 6 سال کا، وہاں سے کچھ 10 کلومیٹر کے فاصلے پر بستی ہے ابوا، وہاں سے کسی کو لائی ہوں گی اور قبر کھودی اور دفن کے بعد چلنے لگے تو اللہ کے نبی نے نوکرانی کا ہاتھ چھڑایا اور آ کر ماں کی قبر کو ایسے پکڑ کے لے لگے، مطلب میری ماں ادھر ہے میں کیسے جاؤں، تو انہوں نے کھینچا، پھر 2-4 قدم لے، پھر ہاتھ چھڑایا، پھر آ کر ایسے ماں کی قبر کو ایسے پکڑ کے پتھروں کو ایسے پکڑ کے پھر اوپر لیٹ گئے تو میری ماں ادھر ہے میں کیسے، پھر انہوں نے کھینچا، پھر وہاں تک گئے، پھر چھڑا کے پھر آگے قبر کو چمٹ گئے کہ میں ماں کو چھوڑ کے کدھر جاؤں۔ یہ زخم اتنا گہرا تھا کہ آپ کا آخری حج ہے 63 سال کی عمر، 6 برس اوپر 63 سال، 57 سال کا بیت ہے، 57 سال کا۔ آپ حج کو نکلے تو آپ نے پہلی رات قیام کیا ذوالحلیفہ، دوسری ملک، تیسری روحا، چوتھی عطایا، 5ویں عرض اور 6ویں ابوا کی بستی ہے جہاں قیام ہوتا تھا۔ آپ ابوا کی بستی میں نہیں گئے، ماں کی قبر کے قریب خیمے لگوائے اور پھر آئے اور یہ دیکھو یوں قبر کے سرانے بیٹھے اور ایسے دونوں گھٹنے اٹھائے اور دونوں ہاتھ ان پر رکھے اور اس طرح کئی گھنٹے بیٹھ کے ہوتے مسلسل، جیسے چھوٹا بچہ ایسے سر رکھا ہوا، روتے ہی گئے۔ 57 سال گزر چکے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، وہ صدمہ ہے۔ آپ نے کہا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا تھا اور ادھر سے میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا جی اماں جی میں نماز پھر پڑھوں گا۔ آپ کیا پتا میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی ہے، سیکھو۔ میں نے کوئی کمائی سے نہیں روکا، میں بات آپ پر اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اللہ نے آپ کو رزق دیا، اکثر مسلمان ماشاءاللہ خوشحال ہیں، مالدار ہیں، لیکن مال کے ایسے غلام نہ بنو کہ اپنا آپ ہی بھول جائے، اولاد ہی بھول جائے، ماں باپ بھول جائیں، عزیز بھول جائیں، اللہ بھول جائے، اللہ کا رسول بھول جائے، تو اس مال کو کیا کرو گے؟ اس کمائی سے کب نفع اٹھاؤ گے؟ اعتدال میں آؤ، کچھ چھٹی بھی کرو، کوئی اللہ کی راہوں میں نکلو، کچھ وقت مسجد کو دو، اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے وقت نکالو، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں بتاؤ اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے۔ جس بچے نے ایمان والی ماں کی گود سے جنم لیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اس کے اندر ایمان جاتا ہی نہیں کہ اگر سے پہلے اللہ ڈالتا ہے۔ میں 2 مہینے بیمار رہا،
کمر کے درد کی وجہ سے. میں گھر میں فارغ آدمی مصروف آدمی فارغ ہو جائے تو بہت بڑی سزا ہے اس کو. تو میں سارا خاندان کے بچوں کو بلا کر ان کو میں ان کے ساتھ تھوڑی دین کی باتیں کرتا. تو وہ بور ہو جاتے تھوڑی دیر بعد. اب ان کو میں ان کا دل کیسے لگاؤں؟ پھر میں نے ان کو کہانی کے انداز میں اللہ کے نبی کی زندگی سنانی شروع کی. اب میں تمہیں اپنے نبی کی کہانی سناؤں. پیدائش سے لے کر 2 مہینے میں نے انہیں پوری نبی کی سیرت سنائی. وہ اتنے ذوق کے ساتھ جمع ہوں. 1 گھنٹے کے بعد میں ان کو باقی کل کہنے تھوڑا اور بتا دیں تھوڑا اور. میں نے بھی باقی کل. تو جس دن میں نے اللہ کے نبی کی وفات بتائی، میرا بھتیجا 6 سال کا میرے چھوٹے بھائی کا بیٹا وہ ماں کی گود میں بیٹھا سن رہا تھا کہ ہمارے نبی کیسے فوت. تو جب میں نے بتایا نا تو ماں کے گلے رکھ کے پھوٹ کے رونے لگا. اتنا رویا کہ سارے بڑے بھی رونے لگے. وہ کہ ہمارے نبی فوت کیوں ہو گئے تھے، ہمارے نبی کیوں فوت ہوئے، ان کو فوت نہیں ہونا تھا. یہ ایمان ہے. اس 6 سال کے بچے کو پتہ نہیں نبی کیا ہوتا ہے.